وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے، کہ جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہے کہ ہاں اسے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پیدا کرنے کا۔ لیکن انسان نے اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہ اے انسان، تو آج جو مجھ سے غافل ہو رہا ہے اس دنیا کو ہی جنت بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ انسان نے اس دنیا میں آ کر اس سے جنت بنانے کی کیسے کوشش کی ہے؟ موجودہ حالات کو دیکھ کر تو واضح طور پر یہی لگ رہا ہے کہ انسان صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، جیسا کہ حکومتی ہمارے جو ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال انسان نے اس دنیا میں آ کر جنت بنانے کی کوشش کی، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو احکام ہے اس سے بالکل ہی غافل ہو گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کیا اس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں۔ میں اپنے یہاں سٹیج پہ آنے کا جو میرا خاص مقصد ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے عرفان صاحب کی بات بتائی، میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تو ایک بھائی سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے جمعہ پڑھتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ زیادہ یاد نہیں لیکن کم از کم مجھے 6 ماہ ہو گیا میں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ پھر بچے بھی وہاں فیکٹری میں کام کرتے ہیں، میں نے ان سے کلمہ سنا، کلمہ بھی نہیں آتا، آخری نبی کا نام بھی نہیں آتا۔ پھر میں نے ایک بات سوچی، میں نے اپنے آپ سے اس دن ہی تہیہ کر لیا کہ جب ہمارے نوجوانوں کو گالی گلوچ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو ہمیں اللہ کا پیغام پھیلاتے وقت بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ میں نے اسی دن یہ تہیہ کر لیا کہ جوانوں کو یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ علماء کرام کب سے دنیا بنی ہے، کب سے اللہ پاک نے جس نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن میں نے ایک بات کا تہیہ کیا ہے کہ یہ جو ہم کام کر سکتے ہیں، بچوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، یہ بچوں کے ذریعے سے ہم ان کو تعلیم دے دین کی، کیونکہ جب انہیں دین کی تعلیم ہوگی تو یہ بڑے ہو کر ان کو ساری دین کی تعلیم ہوگی تو خود بخود ہی اس پر عمل کریں گے۔ تو میں کافی پچھلے دنوں میں اسکول میں بات کی ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہ ہم بچوں کو کچھ تھوڑے سے ایک تربیتی کورس شروع کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں جمعے میں 1 دن دیا کریں، ہم بچوں کو اویئرنیس دیں گے اس بارے میں۔ 3-4 ہفتے تو ہمارا کام چلتا رہا، لیکن ٹیچر صاحب نے مل کر کہا کہ ہم PhD ہیں، ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں زیادہ، تو اس لیے باہر سے کوئی بندہ نہ آئے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ بہرحال یہ بات ایک الگ ہے۔ میں آپ تمام بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک بار ہی دی ہے، کتنے بچے ہیں ہمارے گاؤں میں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ نماز کے وقت یہ زبردستی 2-3 بچوں کو لانا پڑتا ہے، مسجد میں کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا۔ مفتی اکمل صاحب علماء اہل سنت یہ بہت ہی واضح طور پر یہ بات بتاتے ہیں اپنے زیادہ تر اپنے سٹیج پر کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کو اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے پوچھے کہ تم نے اپنی اولاد کو کس راستے پر سکھایا، اور اولاد خود کہے کہ یا اللہ کہ یہ میرا باپ ہے، اس سے پوچھو اس نے مجھے نماز کا نہیں کہا تھا، یہ خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن اس نے مجھے نماز کا نہیں کہا، خود تو ٹھیک ہے چوری سے بچتا تھا یا نہیں لیکن اس نے مجھے درس ہی نہیں دیا۔ ہمیں اب غفلت کو چھوڑ کر ہمیں دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم جو ہمارے گھر میں بچے ہیں ہم انہیں تو لے کر مسجد میں آئیں، ایک دینی ماحول بنائیں، کیونکہ دین کے راستے پر آئیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب میں چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے عزرائیل آپ بتائیے کہ آپ کو جب آپ کسی کی جان نکالتے ہیں تو آپ کو کسی پر ترس بھی آیا کہ یار اس میں مجھے ترس آیا میں اس کی جان نہ نکالوں، کسی پر ترس آیا؟
تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے اللہ مجھے 2 بار ترس آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بتائیے کون سا وقت کن لوگوں پر آپ کو ترس آیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ ایک سمندر میں ایک کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، وہ کشتی ڈوبنے لگ پڑی، اس میں ایک عورت بھی تھی، وہ حاملہ تھی۔ جب کشتی ڈوبنے لگ پڑی تو ایک تختے پر وہ عورت بچ گئی، اس تختے پر اس عورت نے بچہ جنا۔ بچہ جننے کے بعد آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کی جان نکال لو۔ میں نے اس عورت کی جان نکال لی تو مجھے اس عورت پر اس بچے پر رحم آیا کہ اب اس بھی سمندر کے اندر اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے اس وقت رحم آیا کہ جب شداد نے کہا، مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ جس جنت کا وعدہ تم سے تمہارا اللہ مرنے کے بعد کہتا ہے وہ جنت تو میں دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے ایک علاقے کو اس نے سیٹ اپ کیا، اس علاقے پر اس نے سونے چاندی اور ہر قسم کی اس نے چیز لگوائی ایک علاقے میں جنت بنوانے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد اس کے سپاہیوں نے آ کر بتایا کہ جنت بن کر تیار ہو گئی ہے، آؤ آج اس کا افتتاح کرو۔ وہ شداد جاتا ہے اور جب اس کا ایک پاؤں اندر ہوتا ہے اور ایک باہر ہوتا ہے، اور اے اللہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ اس کی جان نکال لو۔ مجھے اس شداد پر رحم آتا ہے کہ اس کمبخت نے اتنی محنت جان لگا کر یہ جنت بنوائی اور آپ نے اے اللہ اسے دیکھنے بھی نہ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل یہ شداد پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے اللہ آپ بتائیے مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے سمندر میں رحم کھایا تھا، یہ شداد وہی آدمی ہے۔ میں نے اسے علم دولت ہر چیز دی، معلوم متا دیا، لیکن یہ میرے خلاف ہی کھڑا ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 40 سال کے بعد پیسہ آتا بھی ہے 50 سال کے بعد، لیکن آگے حدیث نبوی میں بھی آتا ہے کہ پھر موت کا کیا کیا جائے، موت کا کیا کیا جائے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ پتہ نہیں سائنس کہتی ہے 35 کروڑ سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے جو صورتحال ہے، ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، اگر اب مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں نماز، میں لیٹا ہوا ہوں نماز پڑھ لیتے ہیں آرام سے، میں تھوڑی آرام کر لوں، یہ اب صورتحال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا اور اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو سراسر وہ سیرت مصطفیٰ سے ملے گی، اور سیرت مصطفیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ادا کر رہے ہیں؟ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا کہ دین کو ہی گرا دیا۔ نماز جو مجھ پر فرض ہے یا جو آپ پر فرض ہے مقررہ وقت پر، وہ میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے تو فرض ادا ہونا ہے۔ میرے حصے کی نہ تو نماز میرے والد صاحب پڑھ سکتے ہیں، نہ میرا بھائی پڑھ سکتا ہے، نہ میرا دوست پڑھ سکتا ہے، وہ مجھ پر فرض ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے ہی سوال ہونا ہے۔ اب دین اسلام انسان اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھانا، یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ اپنے بچوں کو جو سکھانی ہے وہ میری محبت ہے، کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ۔ اب ہم کس طرح محبت سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا تسبیح دے کر کہیں گے کہ 100 بار کہو شام کو نبی سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو؟ اس طرح نہیں۔ اب اگر ہمارے بچے سیرت مصطفیٰ کو سیکھیں گے
اس پر عمل کریں گے تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، پیدا کرو، انہیں بتاؤ کہ اہل بیت نے کتنی کتنی قربانیاں دے کر دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ، انہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تنقید کرو، انہیں خود قرآن پاک سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کو لازمی سکھانا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اب جو ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق ہمارے لوگوں کے درمیان تو یہ ہے نا کہ رزق صرف مال کو کہتے ہیں، لیکن اولاد بھی رزق ہے، مال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق کے جو مال ہے اس کے بدلے ایک اچھی سوچ دے دی ہو، اسے دین کی سمجھ عطا کی ہو سکتا ہے نا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری تو نہیں ہے کہ مال ہو تو انسان کی زندگی گزر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن فاقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تم پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو میری تکلیفوں کو یاد کرنا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب تم تکلیفیں دیکھو کہ مجھ پر بڑی طاقتیں آ گئی ہیں تو ہماری تکلیف کو بھی دیکھنا، پھر تمہیں اپنی تکلیف چھوٹی نظر آئیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہونی ہے، اس بات پر ہمیں یقین ہے۔ ویسے ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی، انہیں خدا حافظ کہا، اور پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اس نے کہا کہ اب جو میری عمر رہتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی 500 سال عبادت کی، اس نے 500 سال عبادت میں صرف یہی ایک ہی دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، جب مجھے موت آئے تو مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے، مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور جب اسے موت آئی تو واقعی اسے جب موت آئی تو وہ سجدے کی حالت میں ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، اس سے میرے فضل و کرم کے ساتھ اسے میں نے جنت میں داخل کیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل و کرم کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ میری 500 سال عبادت کدھر گئی جو میں نے آپ کے لیے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے واپس لے آؤ، اس جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جیسے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ابھی جہنم میں پھینکتے نہیں ہیں، جہنم کے دروازے کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ پانی پانی کہنے لگ پڑتا ہے، پانی پانی پانی، ساتھ ہی فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پانی اس کے ہاتھ میں پانی ہوتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ پانی دو، مجھے پانی دو، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت ہے، اس پانی کی کچھ قیمت ہے، وہ کہتا ہے جو قیمت ہے بتاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ پانی مجھے دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت، اگر تیرے پاس 500 سال کی عبادت ہے تو وہ مجھے دے اور یہ پانی کے ایک گھونٹ لے لے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پانی دو مجھے، عبادت میری لے لو۔ وہ 500 سال کی عبادت اسے دے کر فرشتے کو پانی کا ایک گھونٹ لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے اسے واپس لے آؤ، پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اسے واپس لے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ میں تمہیں بخشوں، کیونکہ تم نے جو تمہارے پاس 500 سال کی عبادت تھی وہ تو تم نے ایک گھونٹ میں ہی دے دی ہے۔ اب بتاؤ میں اگر تمہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ نہ بخشوں تو تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ میں تمہیں بخش دوں؟ تمہارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، تو 500 سال کی عبادت تھی وہ تو تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں ہی دے دی، اب تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ میں تمہیں بخش دوں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر نا امیدی کبھی نہیں رکھنی۔ پچھلے دنوں میرے
دوست کہہ رہا تھا فیکٹری میں کہ یار اسی بڑے گناہ گار ہاں، اسی نہیں بخشینا، اسی بڑے انسان پتہ سے جنم چاہیے بڑھنا۔ میں نے کہا یار استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے اتنی نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک گناہ کر کے آ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آ، لیکن ایک بار میری بارگاہ میں آ کر کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ، اگر سارے نہ معاف کر دوں تو کہنا۔ اب انسان کو اپنے اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار بھی کہا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ ایک بار بھی کہا، اس آدمی نے اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں لازمی جانا، اگر وہ گناہ گار ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے جنت میں لازمی جانا ہے۔ لیکن ہم اپنے زبان سے، اپنے الفاظوں سے نا امیدی ظاہر کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں کام چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے ایک آدمی کی شکایت کی، یا رسول اللہ وہ فلاں صحابی ہے، وہ فلاں بندہ ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوری جو کرتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، اگر وہ اسی طرح نماز پڑھتا رہا تو وہ خود یہ چوری والا کام چھوڑ دے گا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب میں آخر میں آپ تمام بچوں سے، بزرگوں سے یہ دل سے التجا کروں گا، برائے مہربانی اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سارا فرمان ہے، جیسے قرآن پاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی پیغام پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی ہے تو پہنچا ہے، اور اس بات پر ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ 100% ٹھیک ہی ہو سکتی ہے، اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی شک کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام بچوں سے بھی، یار اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آپ جیسا کہ میں اب آخر میں یہ بات کی بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اگر جب 11 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے اسے نماز کے لیے لے کر آؤ مسجد میں، اس پر سختی کرو۔ لیکن میرے خیال میں اب کوئی بھی بچہ ادھر جو ہے وہ 7 یا 11 سال سے کم عمر کا نہیں بیٹھا ہوا، برائے مہربانی مسجد میں آیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے لیے حاصل کرنا لازمی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ قیامت والے دن انسان کو سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار آدمی کو سب سے جو کم عذاب دیا جائے گا وہ اسے آگ کے جوتے اس کے پاؤں میں پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جب جوتے پہنائے جائیں گے تو اس سے اس کا دماغ تک کھولنے لگ جائے گا۔ یہ سب سے کم تر عذاب ہے۔ ہمیں یہ باتیں سوچ کر اپنی قبر کو یاد رکھیں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور جو پیغام اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔